السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران۔ دوستو، قرآن شریف کو سیکھنے سے پہلے سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نورانی قاعدہ۔ یہ کتاب جو ابھی میرے ہاتھ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ یہ کتاب آپ کو کسی بھی اسلامک اسٹور سے مل جائے گا، جہاں پہ اسلامک کتاب ملتا ہو وہاں سے آپ یہ نام یاد کر لیں، نورانی قاعدہ۔ یہ نورانی قاعدہ آپ نام بولیں گے تو وہ نکال کے آپ کو دے دے گا کتاب۔ 5 سے 10 روپے کے اندر یہ کتاب ملتی ہے، یعنی تو ان کا آپ فوٹو بھی دکھائیں گے تو ان سے بھی آپ کو کتاب وہ دے دے گا۔ جب اس کتاب کو ہم کھولتے ہیں، جیسے ہم انگلش کتاب کھولتے ہیں، انگلش ہم سیکھتے ہیں تو اس پہ لکھا رہتا ہے ABCD، اسی طریقے سے اندر اس کے اوپر بھی ایک قلم بنا ہوا ہے اور سب کھٹال کے اندر الگ الگ حرف لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر کل 28 تختی ہے۔ یہاں پہ تختی نمبر 1 سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کل 28۔ جب ادھر میں لاسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کل 28 تختی ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہر تختی کے اوپر الگ الگ ویڈیو بنائیں گے تو کل 28 ویڈیو ہو جائے گا۔ 28 ویڈیو کے اندر 28 دن کے اندر بآسانی سے آپ اس کتاب کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جب اس کتاب کو ہم اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوسرا سیریز اسٹارٹ کریں گے، پارائے ام سے اسٹارٹ کریں گے۔ جب پارائے ام اچھی طریقے سے ہم پڑھ لیں گے تو پھر ہم قرآن شریف سے اسٹارٹ کریں گے۔ آج کا سبق میرا رہے گا تختی نمبر 1 سے، یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس قاعدہ کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھ لیں۔ میں آپ کو سکھاتا ہوں، چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اور جہاں جہاں جس حرف کو ہم کھینچیں گے آپ کو اسی طریقے سے اس حرف کو کھینچنا ہے، اور ہر حرف ہم ڈبل ڈبل بولیں گے۔ اور جہاں پہ ہم کھینچیں گے اس کو آپ کو بھی کھینچنا ہے، جہاں پہ ہم نہیں کھینچیں گے جس حرف کو وہاں پہ آپ کو نہیں کھینچنا ہے۔ تختی نمبر 1، تختی نمبر 1، مفردات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ چلیے اب نیچے ہم پڑھتے ہیں، پڑھیے آپ میرے ساتھ۔ الف، جہاں پہ ہم کھینچیں گے آپ کو وہیں پہ کھینچنا ہے آواز کو، جہاں پہ نہیں کھینچیں گے آپ کو وہاں پہ نہیں کھینچنا ہے آواز کو۔ الف، با کی پہچان یہ ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تا کا پہچان یہ ہے کہ تا کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے۔ سا کا پہچان یہ ہے کہ سا کے اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے۔ جیم کا پہچان یہ ہے کہ جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اس ہا کو ہم کو حلق سے نکالنا ہے۔ خا، دال کی پہچان یہ ہے کہ دال کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ زال کا پہچان یہ ہے کہ زال کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ را کو اس طریقے سے بولنا ہے، زبان کے نوک کو اوپر والے تالو میں سٹانا ہے۔ زا کو اس طریقے سے بولنا ہے، زبان کے نوک کو نہیں اوپر سٹانا ہے نہ نیچے سٹانا ہے، بالکل بیچ میں رکھنا ہے۔ زا کی پہچان یہ ہے کہ زا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ سین کا پہچان یہ ہے کہ سین کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ شین کا پہچان یہ ہے کہ شین کے اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے، اور اس شین کو جسے ہم لوگ شیٹی مارتے ہیں تو اس طریقے سے بولنا ہے۔ شین، یہ بڑی شین ہے اور یہ چھوٹی سین ہے، یہ سین پڑھا جائے گا اور یہ شین پڑھا جائے گا۔ صاد کو اس طریقے سے بولنا ہے، زبان کی جو
दाहिने वाला नोक होता है उसको चौवा, ऊपर वाले चौवा में लगाना है। सौद, ज़ौद, ज़ौद, इसको भी इसी तरीके से लगाना है ज़बान के नोक को। तो, तो, ज़, ज़, आइन, आइन, गैन, गैन, फा, फा। इसके बाद इधर उल्टाते हैं पेज को। क़ाफ़, क़ाफ़ ये बड़ी क़ाफ़ है। इस क़ाफ़ को इस तरीके से बोलना है, आवाज़ को मोटा करके बोलना है और हलक से निकालना है। क़ाफ़, ये छोटी काफ है। काफ, काफ, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून। नून का पहचान ये है कि नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। वाव, वाव, इनका सब का स्पेलिंग, सब का हिज्जा यहाँ पे देखें, सब खटाल के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। वाव अलिफ ज़बर वा, वाव साकिन, वाव, वाव। हा, ये छोटी हा है, ये छोटी हा हुआ और इधर जो है ये बड़ी हा हुआ। इनको हलक से निकालना है, इनको हलक से नहीं निकालना है, इनको ऐसे ही आवाज़ करके निकालना है। हा, हमज़ा, हमज़ा, या, या। जहाँ जहाँ पे मैं खींचा हूँ आपको वहीं वहीं खींचना है, जहाँ जहाँ नहीं खींचा हूँ आवाज़ को वहाँ आपको नहीं खींचना है। या की पहचान ये है कि या के नीचे दो नुक्ते होते हैं। या, या, ये भी या की पहचान ये है कि इसके भी नीचे दो नुक्ते हैं, लेकिन लिखने का तरीक़ा अलग अलग होता है। दोनों या ही हुआ। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नुक्तों की पहचान। ये हमको किस तरीके से पहचानना है। ये लकीर आया बीच में, लकीर के नीचे नुक्ता हुआ नीचे, तो ये क्या चीज़ में काम आता है, ये बा होता है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, बा के नीचे एक नुक्ता और नीचे कहीं भी कोई भी नुक्ता आपको नहीं मिलेगा। ये जब इस तरीके से लिखा आएगा तो यहाँ पे देखें इस तरीके से लकीर के नीचे बा नुक्ता, एक नुक्ता लिखा आएगा तो ये बा कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें बा कहलाएगा यहाँ पे। ये नुक्तों की पहचान, जब इस नुक्ते को आप पहचान जाएंगे तो हरफ को भी आसानी से आप पहचान जाएंगे। आप यहाँ पे देखें लकीर के नीचे एक नुक्ता हुआ तो ये क्या हो गया, बा। लकीर के ऊपर दो नुक्ता हुआ तो ये क्या हो गया, ता। लकीर के ऊपर तीन नुक्ता हो गया तो ये क्या हो गया, सा। एक लकीर के ऊपर ये एक नुक्ता हुआ तो ये क्या हुआ, नून। ये देखें यहाँ पे नून, और यहाँ पे देखें आप नून। और ये लकीर के नीचे दो नुक्ता हो गया तो ये क्या हो गया, या। ये सब या, यहाँ पे देखें या। ये मिला जुला के लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है ताकि आप ये सब सारे हरफ आप पहचान जाएंगे तो ये भी आप हरफ पहचान जाएंगे, ताकि इसलिए ये लिखा गया है मिला जुला के, ताकि आपको हरफ पहचानने में आए। फिर इसके नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। अभी जो ये हरफ आप पढ़े यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये इनका शक्ल यहाँ बता रहा है। ये अलिफ से लेके या तक पूरे कुरान के अंदर यही हरफ लिखा गया, अलिफ से लेके या तक। जब ये हरफ आप पहचान जाएंगे तो आसानी से आप कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएंगे। तो इनका यहाँ पे देखें शक्ल बताया गया, जो कुरान शरीफ के अंदर मिला जुला के लिखा रहता है तो ये अलिफ से लेके या तक यही हरफ सब लिखा रहता है, उन्हीं का यहाँ पे शक्ल है। अब यहाँ पढ़ें आप, अलिफ, अलिफ के दो शक्लें, बा, बा के दो शक्लें, ता, ता के तीन शक्लें। ये शक्लें कुरान शरीफ के अंदर यही सब इसी तरीके से लिखा आएगा। ये आपको पूरा ता लिखा या इनका ये शक्ल है जो लिखा जाता है, आधा हरफ। जीम, जीम की एक शक्ल, दाल, दाल की एक शक्ल, आइन, आइन की दो शक्लें, फ़ा,
فا کے دو شکلیں، کاف، کاف کے دو شکلیں، لام، لام کے دو شکلیں، میم، میم کے دو شکلیں، نون، نون کے دو شکلیں، ہا، یہ ہوا ہا، ہا کے 3 شکلیں۔ یہ ہا جو ہے یہ اردو میں بھی لکھا آتا ہے یہ ہا، اور قرآن شریف کے اندر اس طریقے سے لکھا آتا ہے۔ حمزہ، حمزہ کی یہ پہچان دیکھیں، حمزہ کی 2 شکلیں، یہ دیکھیں ان کا شکل اس طریقے سے لکھا آتا ہے۔ یہ حمزہ کس میں؟ اردو میں لکھا آتا ہے اس طریقے سے۔ یا، یا کے 2 شکلیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ سب حرف پہچان لیا۔ ٹھیک ہے، آپ وہ سارے حرف آپ کو یاد کر لینا، الف سے لے کے یا تک آپ کو یاد کر لینا ہے۔ یاد کر لینے کے بعد جب آپ کو یاد ہو جائے گا تو یہ سارے حرف بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ سب دیکھیں ملا جلا کے اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ جب وہ حرف آپ یاد کر لیں اس حرف کو آپ یہاں پہ آسانی سے پہچان سکیں کون سا حرف کون کون سا ہے۔ پھر اس کے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو الف سے لے کے یا تک حرف لکھا ہوا ہے وہ سارے حرف کا قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ حرف کس کس طریقے سے لکھے ہوئے ہیں قرآن کے اندر وہ سارے یہاں لکھا ہوا ہے، ان کی شکلیں یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ جب یہ شکل آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آپ سارے حرف آسانی سے پہچان جائیں گے ان کی شکلیں۔ یہ سارے شکلیں یہاں سے لے کے الف سے لے کے یا تک یہاں دیا ہوا ہے، یہ سارے شکلیں آپ کو یاد کر لینا، پہچان جانا ہے۔ یہ تختی نمبر 1 ہوا، اور دوسری ویڈیو میں اور کل ہم آپ کو سمجھائیں گے تختی نمبر 2 سے سمجھائیں گے۔ یہ سارے حرف الف سے لے کے یا تک آپ کو یاد کر لینا ہے۔ یاد کر لینے کے بعد آپ کو یہاں پہ حرف بھی آپ کو یاد کر لینا ہے، حرف کو بھی پہچان لینا ہے۔ حرف پہچاننے کے بعد آپ کو یہ شکلیں بھی آپ کو یاد کر لینا ہے، یہ شکلیں بھی آپ کو پہچان لینا ہے کس کس طریقے سے کون کون سے حرف کس کس طریقے سے لکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو تختی نمبر 2 سے سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اگر یہ اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں، اور آپ سے گزارش ہے اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کی چاہ ہو اور اس ویڈیو کے مادھیم سے گھر میں بیٹھے اچھے سے قرآن شریف پڑھنا سیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔